हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यार आज हम जा रहे हैं नट के ऑफिस का इसका पता करने। पता नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। चलते हैं। हम यहाँ पे आ गए दूसरी साइड पिज्ज़ा। बताओ कि यादगार का रास्ता बंद है, इसलिए हमें ना इधर से जाना पड़ रहा है। यादगार का रास्ता बंद है, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, वरना तो हम वहाँ से जाएगा। यादगार का रास्ता बंद है, वरना तो हम यहाँ से जा सकते हैं। चलते हैं अपने यहाँ से। ये ट्रक गड्ढा हो गया, ये ट्रक गड्ढा देखिए। ट्रक है यहाँ पे, ये देखिए ट्रक ये देखिए एक ट्रक। अपने को लोग ये देखिए, ये सारे ट्रक का यहाँ पे पिशोरवी जुतियाँ आई, जुतियों की दुकान आई, पिशोरवी जुतियाँ। ये देखिए पिशोरवी जुतियाँ, सारी पिशोरवी जुतियाँ उठाने की। ये सूट की दुकान, ये भी पिशोरवी जुती हुई। यहाँ से हमने पहले पिछली बार हमने पिशोरवी जुती ली थी, इस बार ये देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये
ساری بڑی مارکیٹ ہے. یہاں سے دور دور کے شہر کے لوگ یہاں سے جوتیاں لیتے ہیں. یہ دیکھیں جوتوں کے سائن نظر آ رہے ہیں. یہ ساری اتنی بڑی مارکیٹ ہیں یہاں پہ سارے. عمران خان کا جیسا اس لیے ساری دکانیں یہاں بند ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے یہ دیکھیں یہ بھی عمران کے جلسے سارے کچھ بند ہے. ATM بھی شاید بند ہی ہے سارے ہے نا. یہاں پہ یہ لائٹیں شوز وغیرہ گھڑیاں وغیرہ. یہ دیکھیں گھڑیاں کیلے لینے ہیں کیلے کہاں سے ملیں گے پر کیلے. آواز آئی اس کی. اور 120 یہ 120 یہ 100 بس کیلے لے لیا 300. تو گائز ہم اپنے نیشنل میں جانے لگے ہیں. چلتے ہیں چھوٹی سی دکان. چلو یار آ کے
बताओ। GZ-BR 2.0 GZ-BR 2.0 देखिए सामने ऑफिस होगा सामने। ये हमारे चाचू हैं। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم. پیچھے بات نہیں آ رہی سائن بھائی چیک کرو تحصیل سٹی کے ذمہ دار ہمارے جنرل سیکرٹری معاذ اشتیاق بھائی ان سے گزارش ہیں وہ کرتا ہوں وہ اپنے چند کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم اپنے تمام بھائیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس رکن سازی مہم میں پی پی بلاک گنج میں سب سے پہلے علال ہاشمی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لاہور کے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر توفیق دی ہے کہ ہم درد دل سے مل بیٹھے اور ملک کے لیے قوم کے لیے ایک احساس پیدا کرتے ہوئے ملک اور قوم کو آگے لے جانے کی تدبیر کریں اور طے کریں کہ اب انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کی قسمت کو بدلنا ہے. قتل کر دیا گیا ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ پی کے اندر کوئی دھماکہ ہو گیا ہے. کبھی یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جناب وہاں سے ایک لشکر تیار ہو کے نکل رہا ہے جو پنجاب فتح کرنے آ رہا ہے. کبھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پنجاب میں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے. تو اس طرح کی مختلف باتیں مختلف چیزیں آج ہمیں اپنے ملک پاکستان میں دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ عزیز بھائیو چند لوگوں کا مفاد ہے جس مفاد کے تحت آج پورے ملک کو آگ کے اندر جھونکا جا رہا ہے. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے دو جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دنیا کا لالچ اور عہدے کا لالچ بندے کے ایمان کا کر دیتا. تو سمجھ یہی آ رہی ہے کہ اقتدار کی لڑائی اب اقتدار کی اس لڑائی ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی نوجوان نسل ہم نے اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا قوم کے لیے ایک بڑے کردار کے لیے اور ان نوجوانوں کو ساتھ لے کے قوم کے افراد کو ساتھ لے کے
ہم نے انشاءاللہ اپنے ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانا، لیکن کام کب ہوگا جب یہاں سے سوچا جائے، فیصلے دل سے کیے جائیں، لالچ کے ساتھ نہیں، مفاد کے ساتھ نہیں، چند لوگوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خوشنودی ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ قوم کے مجموعی مفاد کو دیکھا جائے۔ اس لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بات طے کی ہے کہ انشاءاللہ ہم فرقہ واریت سے پاک، لسانیت سے پاک، گروہ بندی سے پاک، علاقائیت سے پاک، صوبائیت سے پاک ایک تحریک ملک کے اندر کھڑی کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ نہ کسی فرقے کی بنیاد پہ، نہ کسی زبان کی بنیاد پہ، نہ کسی علاقے کی بنیاد پہ، نہ عزیز بھائیوں کسی گروہ کی بنیاد پہ، بلکہ انشاءاللہ ہم ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک تحریک کھڑی کریں گے جو سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والی ہو، لیکن یہ تحریک عام لوگوں کی تحریک ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس تحریک کے اندر صرف خواص کو جگہ دی جائے، دولت مند وہ اس تحریک میں لیڈر بن جائے، اور عام ماڑا بندہ وہ صرف یہ بات دیکھے کہ اگر ان کی ہم پہ نظر پڑ گئی تو نظر کرم ہو جائے۔ نہیں عزیز بھائیوں، کام اب ایسے نہیں چلے گا۔ اس کام نے ملک برباد کر دیا۔ جو سیاست پیسے کے ساتھ ہوئی، دولت کے ساتھ ہوئی، اس سیاست نے کہ الیکشن کے دنوں کے اندر بوریوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، ضمیروں کے سودے کیے جاتے ہیں، اور الیکشن گزر جانے کے بعد کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ملک لٹ گیا، لوگوں باہر آ جاؤ۔ جو جب یہی بندہ حکومت میں آ جاتا ہے کہتا ہے صبر کرو، صبر کرنے کا وقت۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں ملک برباد ہو گیا، لوگوں باہر آنا پڑے گا۔ جب حکومت میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں اب صبر کرنا پڑے گا، گھبرانا نہیں، صبر کرنا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ قوم پہلے سے زیادہ مقروض ہو گئی، ملک پہلے سے زیادہ برباد ہو گیا، قوم کا پہلے سے زیادہ برکس نکال دیا گیا، اب کسی کے پلے کچھ نہیں۔ تو عزیز بھائیو، انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو حوصلہ دے کے عزیز بھائیو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اس ملک کے پاس سب کچھ ہے، المیہ صرف ایک ہے، اس ملک کے پاس قیادت نہیں۔ وہ قیادت جو خاص اس ملک کی قیادت ہے۔ تو عزیز بھائیو، ہم نے انشاءاللہ یہ رکنیت سازی مہم شروع کرنی ہے۔ رکنیت سازی 2024 آپ نے ہاتھ میں رکھنا چھوڑنا نہیں۔ اس کی بیک سائیڈ کو ذرا بھائی بولے، پاکستان میں عزیز بھائیو کوئی پنجابی ہو سکتا ہے، کوئی سندھی ہو سکتا ہے، کوئی بلوچی ہو سکتا ہے، کوئی پٹھان ہو سکتا ہے، کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے، کوئی بریلوی ہو سکتا ہے، کوئی دیوبندی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو عزیز بھائیو، نظریہ کہ اب آپ نے یہ پمفلٹ لے کے گھر گھر جانا ہے بات ہے۔ عزیز بھائیو، ہم سب وہ ہیں جو اسی طرح گلی محلوں میں رہنے والے ہیں، 5.5 مرلے 6 مرلے کے گھروں میں رہنے والے، لیکن ایک جذبہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے سامنے اب جھکنا، ہم نے ان کے سامنے اب دبنا، ہم نے ان کی گاڑیوں کا خوف کھانا، ہم نے ان کے اسلحے کا خوف کھانا، ہم نے ان کی دولت کا خوف نہیں کھانا۔ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔
تو عزیز بھائیو آئیے اسلامی فلاحی پاکستان کے قیام کے لیے عملی طور پر کوشاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ممبر بنیے. آپ نے لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے. مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں. میرے بھائیوں اور کوئی چیز نہیں. خدمت عام بندے کی خدمت جو زیادہ بہت اگر آپ کہنے کہ آپ کمزور ہو کسی کا دکھ تو سن سکتے ہیں. آج تو قوم کا دکھ سننے والا کوئی نہیں. عزیز بھائیو انشاءاللہ خدمت کی سیاست کرنی ہے. طبقاتی نظام تعلیم کے مقابل نہ صرف یکساں نظام تعلیم کی دائی ہے بلکہ اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ ریاست میں ہر فرد کو تعلیم و تربیت کے مساوی مواقع مہیا کیے جائیں. میرے بھائیو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا اعلان ہے. امیر اور غریب، کمزور اور طاقتور سب کے لیے ایک جیسی تعلیم، ایک جیسا شعور. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی غریبوں کے تعلیمی ادارے اور ہوں، غریبوں کے تعلیمی ادارے اور، امیروں کے تعلیمی ادارے اور، طاقتوروں کے بچے ایئر کنڈیشن. ہم یہ طبقاتی نظام تعلیم ختم کرتے ہوئے ساری قوم کو ایک مٹھی کرنا چاہتے ہیں. معیشت کے میدان میں خود انحصاری کے حصول کے ساتھ ساتھ ملک کو عالمی مالیاتی اداروں کے تسلط سے آزاد کروانا اپنا نصب العین جانتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرضوں سے نجات اور سود کے خاتمے کے بغیر منزل کا حصول ممکن نہیں. میرے بھائیوں مسئلہ سمجھنا پڑے گا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ اس وقت دو مسئلے ہیں. ایک قوم کے اندر تقسیم ہے اور دوسرا مسئلہ قوم کی معیشت برباد ہو گئی. معیشت کا مسئلہ کیا ہے؟ 9100 ارب اس سال آپ کی آمدن ہے. کتنی آمدن ہے؟ کتنی آمدن ہے؟ 9100 ارب. آپ کے ملک پر اس سال جو سود ہے وہ ہے 9800 ارب. آمدن کتنی ہے؟ سود کتنے ہے؟ اور ایمانداری نال دسو ملک چل سکتا ہے؟ اس سے آگے چلے. اس سے بڑا ڈرامہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایک سود ہے جو آپ نے آئی ایم ایف کا دینا ہے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں بیل آؤٹ پیکج مل گیا، ملک کی معیشت کھڑی ہو جائے گی، آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا. ایک ہے میرے بھائیوں اس وقت یہ صورتحال کہ ملک کے اوپر قرضہ ہے آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، امریکہ کا، جاپان کا، چین کا، سعودی عرب کا. ایک یہ صورتحال ہے. ایک عزیز بھائیوں کیفیت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اوپر قرضہ ہے لوکل بینکوں کا. میری بات سمجھ آ رہی؟ ملک پہ اس وقت جو قرضہ ہے کن بینکوں کا ہے؟ لوکل بینکوں کا. 70% قرضہ لوکل بینکوں کا، 30% قرضہ میرے بھائیوں عالمی اداروں کا. اب جو بینکوں کے مالک کون ہیں؟ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ لوکل بینکوں کے مالک کون ہیں؟ میرے بھائیوں لوکل بینکوں کے یہی مالک ہیں. لہذا پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہ بات طے کی ہے انشاءاللہ سود کا خاتمہ کرنا اور ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے. پورا حساب ہوگا. جس نے جتنا قرضہ دیا بات چیت کریں گے. بھائی جتنا تم لے چکے سود کی کوئی ادائیگی نہیں. اس میں ہر ممکن سہولت دینا ضروری. اس وقت پاکستان میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے مہنگی ترین بجلی. جب بجلی مہنگی ہے کارخانے نہیں چلیں گے، فیکٹریاں نہیں چلیں گی. جب فیکٹریاں اور کارخانے نہیں چلیں گے پھر عزیز بھائیوں یقینی طور پہ روزگار نہیں ہوگا. روزگار نہیں. اچھا جی ذرا میں بھائیوں کو گزارش کرنی ہے تھوڑی جی توجہ کرو. یہ گلا زیادہ ضروری نے پوچھو لوگوں ہوں گے جو ملک آگا جائے گا. میرے بھائیوں ملک پیچھے رہ جائے آپ بولنا کھلانا کی کریں. میری گل سمجھ آ رہی تھی؟ اللہ کی قسم میری تہاڈی خوشی کا دن ادھر ہونا ہے جدو میرے ملک کے عام بندے کو عزت ملے. وہ کرنا اسی کول سٹ کے ایک دوجے سے راضی ہوندے رہیے.
میرے بھائیوں یہ کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں. میں تے بھائیوں کو بڑی سختی نال منع کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں انہاں گلاں تو بچ کے ہن محنت شروع کریں. تواڈے کول بھی تا ہی آئے ہیں کہ محنت کریے, ملک بچان دا ٹائم دے. کیا ہے دنیا کو مال لو, ملک کو لے آؤ. چین سے آ رہا ہے, دیگر ملکوں سے آ رہا ہے, ملک کے اپنے کارخانے بند پڑے ہیں. حیران کن طور پر میرے بھائیوں اس ملک کے بارے میں, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ سوئی بھی اپنی نہیں بناتا, اس میں ہر طرح کی سارے آپ نے مال منگوانے میں لگا دینے تو ملک کیسے چلے گا؟ پھر قرضے لیں گے. جب قرضے لینے تو پھر میرے بھائیوں ساری بات کا ملک کا بیڑا غرق ہو. ہم چاہتے ہیں کہ سستی بجلی دی جائے اور سستی بجلی کے لیے پن بجلی کے منصوبے لگائے جائیں, ڈیم تعمیر کیے جائیں, اور یہ جو آئی پی پیز کا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے اس ڈرامے کو بند کیا جائے. نئی صنعتوں کے قیام, ای کامرس کی سہولیات اور فنی تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہے. ہم چاہتے ہیں بھائی نئے کارخانے لگے, لوگوں کو روزگار ملے. پوری دنیا میں اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کی سہولت ہے, ہمارے نوجوان کو بھی سہولت دی جائے. ادھر ہر روز جناب انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو یہ سہولت دی جائے, فنی تعلیم دی جائے. ہم مانتے ہیں ملک کے اندر ابھی فوری طور پر اس قدر روزگار کے موقع پیدا نہیں ہو سکتے. باہر کی دنیا میں نوجوانوں کا جانا ضروری ہے, لیکن مایوس ہو کے نہیں جانا چاہیے, بلکہ ان کو فنی تعلیم دینی چاہیے تاکہ دنیا میں جائیں تو باعزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیش بنانا چاہتا ہوں, جو کہ میں بیوہ, غریب, یتیم, کمزور کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں, جو کہ میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو کے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. پھر آپ اس کو اپنی جماعت کی ممبر سازی کا فارم دیں, اس سے فارم بھروائیں, اور پھر عزیز بھائیوں ان لوگوں کو ساتھ لے کے بس ایک بات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت پاکستان کی سیاست میں سے پیسے کا استعمال ختم کر. طے شدہ سی بات ہے, ایم پی اے کا ٹکٹ کتنے کروڑ کا؟ 5-6 کروڑ کا. پھر جیتنے کے لیے 15-20-25 کروڑ مزید چاہیے. 30-35-40 کروڑ لگا کے جب بندے نے ایم پی اے بننا ہے, 40-50 کروڑ لگا کے ایم ایل اے بننا ہے, اس نے میری اور آپ کی خدمت کے لیے بننا ہے یا اپنی تجوری بھرنی ہے؟ اپنی بھی بھرے گا اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کی بھی بھرے گا. پھر دوسروں کو کمزور کرے گا, پھر یہ بات سمجھے گا کہ مجھے کچھ اور نہیں کرنا, پھر ملک کا سودا کرے گا. جس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے اس نے, ووٹ خریدے, کسی طرح دنیا کی منڈی میں اپنا ریٹ لگوائے گا. میرے بھائیوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسے کا استعمال کریں. لوگ منشور کی بنیاد پہ ووٹ دے اور کہے کہ بھائی جی گل لے کے آئے سی, دسو کم کی کیتا جی. سو گائز یار ہمارا نا ادھر ناشتہ ہو گیا تھا تو نا ہم نا وہاں پہ اتنا راستہ کیا تو وہاں پہ ویلوگ بنانے کا موقع ہی نہیں ملا, تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا. ویلوگ کا ہم اینڈ کرتے ہیں, ہمارے ویڈیوز کا ہم جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.